بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویلکم ٹو آن لائن ایجوکیشن 9th کلاس بایولوجی چیپٹر نمبر 3 لیکچر نمبر 4 ہسٹری آف کلاسیفیکیشن سسٹم. آج کے اس لیکچر میں ہم دیکھیں گے کہ کون کون سے بایولوجسٹ نے کلاسیفیکیشن کی، جانداروں کے کتنے گروپس بنائے اور ان گروپس کی بیسس کیا تھی، بنیاد کیا تھی. لیکچر شروع کرنے سے پہلے ایسے تمام اسٹوڈنٹس اور ویورز جنہوں نے ابھی تک ہمارا یہ چینل آن لائن ایجوکیشن سبسکرائب نہیں کیا، تو ان سے ریکویسٹ ہے کہ وہ ہمارے اس چینل آن لائن ایجوکیشن کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. کلاسیفیکیشن سسٹم کی اگر ہم ہسٹری کی بات کرتے ہیں تو سب سے جو پہلی کلاسیفیکیشن ہے یہ یونانی فلاسفر جو ہے ارسطو اس نے کی. اس کے مطابق اس وقت تک معلوم جتنے بھی جاندار تھے اس نے ان کو دو گروپس میں کیٹاگرائز کیا. ایک گروپ میں تمام پودے اور پودوں کی طرح کے جانداروں کو رکھا اور دوسرے گروپ میں جانور اور جانوروں کے ساتھ جو بھی ریزیمبلنس رکھتے تھے جاندار اس کو رکھا. یعنی کہ ارسطو نے دو گروپس بنائے، ایک گروپ کے اندر جانوروں کو رکھا گیا اور ایک گروپ کے اندر جو ہے وہ پودوں کو رکھا گیا. ارسطو کی کلاسیفیکیشن کے بعد 7ویں صدی عیسوی کے پہلے اشرا میں ابو عثمان عمر الجاحظ نے اپنے کتاب میں جانوروں کی 350 سپیشیز کی خصوصیات کے بارے میں لکھا. انہوں نے چیونٹیوں کے بھی حالات زندگی کے بارے میں بڑی تفصیلاً بات کی. ابو عثمان عمر الجاحظ کے بعد 1172 میں ابن الرشد نے ارسطو کی لکھی گئی کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا. ارسطو کی لکھی گئی کتاب جو ڈی انیما تھا اس کا عربی میں ترجمہ کیا. 15ویں صدی کے آخر تک بہت سارے بایولوجسٹ جو ہیں وہ کلاسیفیکیشن کے طریقوں کو سٹڈی کرنے کے لیے کام جو ہے وہ شروع کر چکے تھے. اس کے بعد اینڈریا سیسل پینو اس نے پودوں کو 15 گروپس میں تقسیم کیا اور ان گروپس کو جنرا کا نام دیا. اس کے بعد جان رے نے پودوں کی کلاسیفیکیشن پر کیا گیا کام پبلش کروایا. اس کے بعد اگسٹس ریوائنس اس نے آرڈر کا ٹیکسون جو ہے یہ متعارف کروایا. کلاسیفیکیشن سسٹم کے اندر جو آرڈر کا ٹیکسون ہے یہ اگسٹس ریوائنس جو ہے اس نے پیش کیا. اس کے بعد ٹورنی فورٹ صاحب جو ہے انہوں نے کلاس اور سپیشی کے جو ٹیکسا ہیں یہ ٹیکسونومی کے نظام مراتب میں جو ہے ان کا اضافہ کیا. اس کے بعد کیرولس لینیس صاحب ہیں، بڑا ایک اہم نام ہے جی بایولوجی کی دنیا میں کیرولس لینیس. انہوں نے مشابہ جسمانی خصوصیات کی بنیاد پر سپیشیز کی کلاسیفیکیشن کی، ویژولی بیسس کے اوپر کہ جون سی سپیشیز جو ہیں وہ ظاہری طور پر ایک دوسرے سے ریزیمبلنس رکھتی ہیں، ان کی خصوصیات ایک دوسرے کے ساتھ ملتی ہیں، ان کی کلاسیفیکیشن جو ہے وہ کیرولس لینیس نے کی. کیرولس لینیس صاحب جو ہیں ان کو بایولوجی کے اندر ایک اور مقام بھی حاصل ہے. انہوں نے اس وقت جتنے بھی جاندار تھے ان کو 3 گروپس میں تقسیم کیا. ایک گروپ میں اس نے منرلز کو رکھا، دوسرے گروپ میں اس نے جتنی بھی سبزیاں یعنی پلانٹس ہم کہہ سکتے ہیں ان کو رکھا اور تیسرے گروپ کے اندر جو ہے نا وہ جانور رکھے. لینیس جو ہے اس کو بایولوجی میں اس لیے بھی اہمیت حاصل ہے یا اس کا ایک اہم کردار ہے اس کے سیرا ہے کہ اس نے سپیشیز کو سائنسی نام دینے کا جو طریقہ متعارف کروایا وہ آج تک قائم ہے اور اسی کے اکارڈنگ جو ہے وہ ڈیفرنٹ سپیشیز کو، مختلف جانداروں کو سائنسی نام جو ہے وہ تجویز کیے جاتی ہیں. اور اس کے اس اہم کام پر جو ہے اس کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے ہم دیکھتے ہیں کہ جب بھی کسی جاندار کا سائنٹیفک نیم لکھا ہوتا ہے تو اس کے آگے کیپیٹل میں ایل بھی لکھا ہوتا ہے. ایل سٹینڈز فار لینیس. فار ایگزامپل اگر ہم پاس کے ٹیکنیکل نیم کی بات کرتے ہیں تو گوسیپیم ہرسوٹم یہ ہم لکھنے کے بعد تھوڑی سی سپیس دے کے آگے کیپیٹل کے اندر ایل لکھ دیتے ہیں. یا انسان کا نام ہے ہومو سیپینس، یہ لکھنے کے بعد کیپیٹل میں تھوڑا سا سپیس دے کے ہم ایل لکھ دیتے ہیں. ایل سٹینڈز فار لینیس. یہ کیرولس لینیس کے لیے ہے کہ اس نے جانداروں کو، سپیشیز کو سائنسی نام دینے کا طریقہ جو ہے وہ متعارف کروایا. اس لیے جو ہے اس کو بڑی اہمیت حاصل ہے، اس کا بڑا کردار ہے بایولوجی کے اندر کلاسیفیکیشن میں. اگر آپ نے ابھی تک ہمارا یہ چینل آن لائن ایجوکیشن سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی تمام اپڈیٹس اور ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں. شکریہ.